اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل اور کرم سے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اجنبی پردیسی کا واقعہ جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس پر آج انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ المختصر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ جب جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، مکہ جانے کے لیے سواری تیار کرو اور اس شخص کے متعلق میرے لیے خبریں حاصل کر کے لاؤ جو نبی ہونے کا مدعی ہے، یعنی نبی ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا۔ ان کے بھائی اپنے علاقے سے روانہ ہوئے، مکہ حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی، پھر واپس جا کر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کرتے ہوئے بتلایا، میں نے انہیں خود دیکھا، وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کا حکم کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے۔ اس پر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشفی نہیں ہوئی، مطلب مجھے اس طرح جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ مقصد میرے تک نہیں پہنچا۔ آخر انہوں نے خود توشہ باندھا، پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آگے مسجد حرام میں حاضری دی اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ رات گزر گئی، وہ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، آپ میرے گھر چل کر آرام کیجئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے، لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد حرام میں آگے۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے پر جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا، وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج کے دن بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی۔ جب تیسرا دن ہوا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو، میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے انہیں اپنے خیالات کی خبر دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک وہ حق پر ہے اور اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اچھا صبح تم میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا، اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، کسی دیوار کے قریب، گویا مجھے پیشاب کرنا ہے۔ اس وقت تم میرا انتظار نہ کرنا اور جب میں پیچھے چلنے لگوں تو تم میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں، اور اس طرح جس گھر میں داخل ہو تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کس طریقے سے انہوں نے ان کی رہنمائی کر کر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آگے کیا ہوا؟
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور وہیں اسلام لے آئے، وہیں کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اب اپنی قوم غفار میں واپس چلے جاؤ۔ ابو ذر کی قوم کا نام بنی غفار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرے بارے میں بتاؤ، یہاں تک کہ جب ہمارے غلبے کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے واپس مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا مجمع آپ پر ٹوٹ پڑا۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ آپ کو زمین پر لٹا دیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس اذیت سے دوچار کیا، اتنا مارا کہ آپ کو زمین پر لٹا دیا۔ اتنے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپنے آپ کو جھکا کر قریش سے کہا افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مشرکین کے ہاتھوں سے ان کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن دوبارہ کعبہ میں آ کر پھر اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ لوگ پوری طرح پھر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جھک گئے اور انہیں بچا لیا۔ بخاری میں کتاب المناقب الانصار میں یہ روایت، یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابیات کی زندگیوں کے واقعات سن کر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔